ظلم قیامت کے دن اندھیروں اور تاریکی کے شکل میں ہوگا۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، کہاں ہیں ظالم لوگ اور کہاں ہیں ان کے مددگار۔ یہاں تک علماء نے فرمایا ہے کہ جنہوں نے ظلم کے ساتھ ظالم کی مدد کی، یہاں تک کہ اگر قلم اور دوات اس کے لیے درست کیا، یہ سب ظلم میں شمار ہوگا اور ان سب کو ایک لوہے کے تابوت میں جمع کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ظلم تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ ظلم ہے جس کو اللہ رب العزت ہرگز نہیں بخشیں گے، اور ایک وہ ظلم ہے جس کو اللہ رب العزت اگر چاہے تو معاف کر دیں گے، اور تیسری قسم وہ ہے کہ اللہ پاک اس کا بدلہ لیں گے، بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ ظلم کی پہلی قسم کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کرتے، باقی شرک کے علاوہ جس کو بھی چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ظلم کی پہلی قسم ہے جس کو اللہ پاک کبھی بھی معاف نہیں کرتے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے۔ اور ظلم کی دوسری قسم، جس نے حقوق اللہ میں کوتاہی کی، نماز میں کوتاہی کی، ذکر و عبادات میں کوتاہی کی، اور اسی طرح حج اور عمرے، زکوٰۃ، روزے، حقوق اللہ میں جنہوں نے کوتاہی کی، یہ ظلم کی دوسری قسم ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہے اس کو بخش دے، معاف کر دے۔ اور ظلم کی تیسری قسم، جس کا اللہ رب العزت بدلہ لیے بغیر معاف نہیں کریں گے، وہ حقوق العباد میں کوتاہی ہے۔ کسی کا حق مارا، کسی کو گالی دی، کسی کو تکلیف دی، کسی کو زبان سے برا بلا کہا، کسی پر جھوٹ بولا، کسی پر بہتان باندھا اور کسی کا حق مارا، یہ حقوق العباد میں جو حقوق العباد میں کمی کر رہا ہے، یہ ظلم کی تیسری قسم ہے۔ اللہ رب العزت اس کا حق لیں گے، پھر معاف کریں گے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، پیسے نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے، قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنے اعمال ہوں گے کہ اگر پہاڑوں پر رکھ دیے جائے، پہاڑ بھی زمین میں ڈنس جائے، لیکن ایک شخص آئے گا، کہے گا کہ اس نے مجھے مارا ہے، اس کی کچھ نہیں کیا، اٹھا کر اس شخص کو دیں گے۔ دوسرا شخص آئے گا اور کہے گا کہ اس نے مجھے گالی دی ہے، اس کی کچھ نہیں کیا، اٹھا کر اس شخص کو دیں گے۔ تیسرا شخص آئے گا، کہے گا کہ اس نے میرا ناحق خون بہایا ہے، اس کی کچھ نہیں کیا، اٹھا کر اس شخص کو دیں گے۔ اسی طرح حقوق والے آتے رہیں گے، اس کی نیکیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اس کے پاس کوئی نیکی بھی باقی نہیں رہے گا۔ حقوق والے آ رہے ہیں، کوئی اس کے پاس نیکی نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس پر اپنے گناہ ڈال دو، اپنے گناہوں کا وبال اس پر ڈال دو۔ اس پر اتنے گناہ ڈالے جائیں گے، اتنے گناہ ڈالے جائیں گے، اگر پہاڑوں پر رکھ دیے جائے تو پہاڑ ڈس جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس یہ شخص